یہ ہے آسٹریلیا، ایریا کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا کنٹری جو اس وقت بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے۔ ویسے تو آسٹریلیا دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس کی سیلریز، اس کے سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت سے ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ اچھے ہیں، مگر آہستہ آہستہ آسٹریلیا کچھ ایسے مسائل کا شکار ہوتا جا رہا ہے جو اس کے لیے بعد میں بڑا سردرد بن سکتے ہیں۔ ویسے تو آسٹریلیا اپنی وائلڈ لائف اور خوبصورت کوسٹ لائن کی وجہ سے کافی زیادہ مقبول ہے۔ یہاں کے کینگروز اور سنیکس کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ خیر، میں تو آسٹریلیا کو کرکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں۔ ایلن بارڈر، اسٹیو وا، مارک وا، مائیکل بیون، رکی پونٹنگ، بریٹ لی، بس یہی کرکٹ کے پلیئرز ہی تھے جن کی وجہ سے میں آسٹریلیا کو جانتا ہوں۔ لیکن کرکٹ کے علاوہ آسٹریلیا کی ایک اور بھی بہت اہم ترین اور فیمس چیز ہے، وہ ہے یہاں کی جیوگرافی۔ آسٹریلیا انڈین اوشن کے ساؤتھ میں بالکل اکیلا اور واحد ملک ہے جو کہ ایک بر اعظم بھی ہے۔ آسٹریلیا زمینی لحاظ سے دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے۔ اگر ہم اس کا میپ دیکھیں تو اس کا 90% حصہ ہمیں ریگستان میں نظر آتا ہے۔ اسی ریگستان کی وجہ سے آسٹریلیا کی تقریباً 85% آبادی ایسی ہے جو ادھر کوسٹ لائن کے پاس ہی رہتی ہے۔ یعنی کہ اگر اوور آل ویو کیا جائے آسٹریلیا کا تو تقریباً 85 سے 90% آسٹریلیا مکمل طور پر خالی پڑا ہوا ہے، اور 70% آبادی ایسی ہے جو کہ سڈنی، پرتھ، برسبن اور میلبرن میں رہتی ہے، اور یہ چاروں شہر آسٹریلیا کی کوسٹ لائن پر ہی موجود ہیں۔ آسٹریلیا کے پاپولیشن پیٹرن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا، کیونکہ ہسٹری میں آسٹریلیا ہمیشہ ایک گمنام ملک کے طور پر ہی رہا ہے، اور اسے ولیم جین نامی ایک ڈچ مین نے 1606 میں پہلی بار ڈسکور کیا تھا۔ جب وہ انڈونیشیا سے ٹریڈ کا سامان لے کر واپس جا رہا تھا تو راستے میں سمندری طوفان آ جانے کی وجہ سے اس کی شپ ادھر ٹیمور سی میں آ گئی تھی، اور وہیں دور اسے ایک جزیرہ نظر آیا۔ یہ آسٹریلیا تھا۔ ولیم جین نے واپس جا کر سب کو اس کے بارے میں بتا دیا، اور پھر 1770 میں برٹشر کیپٹن کوک اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پر ادھر آ نکلا اور آسٹریلیا کی ایسٹرن سائیڈ باٹنی بے پر آ کر رکا۔ وہ اور اس کے ساتھی جب یہاں آ کر رکے تو مقامی لوگوں کے ساتھ ان کی کافی سخت لڑائی ہو گئی، اور کیپٹن کوک کو جان بچا کر واپس بھاگنا پڑا۔ پھر 8 سال کے بعد کیپٹن آرتھر فلپ تقریباً 11 شپس پر 300 افراد کو لے کر ادھر آیا۔ اس نے اس کی کوسٹ لائن پر قبضہ کر لیا، اور اس قبضے کو مکمل طور پر برٹش امپائر کے حوالے کرنے کے بعد اس کی مغربی سائڈ کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ریگستان کی گرم اور خشک ہوا کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے، جس کی وجہ سے انہیں واپس آنا۔ آسٹریلیا اصل میں فیمس ہوا 1851 میں، جب سڈنی کے قریب 210 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں گولڈ کے بڑے بڑے ریزرو ڈسکور کیے گئے، اور اگلے 20 سالوں میں پوری دنیا کی تقریباً 40% گولڈ پروڈکشن آسٹریلیا میں ہونے لگی۔ یہ سارا گولڈ یہاں سے برطانیہ جاتا، اور برطانیہ کی گورنمنٹ اسے یوز کر کے پاؤنڈ کا ریٹ مینٹین کرتی تھی۔ ان 20 سالوں میں آسٹریلیا میں امریکہ اور انگلینڈ سے بہت سے لوگ آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ جب یہ گولڈ ڈسکور ہوا تھا تو اس وقت آسٹریلیا کی آبادی 4.5 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، لیکن 20 سال بعد یعنی کہ 1871 میں اس کی آبادی تقریباً 17 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ 1871 سے 1900 تک آسٹریلیا 6 کالونیز میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ پھر 1901 میں ان تمام 6 کالونیوں کو ایک جگہ متحد کر کے کامن ویلتھ اسٹیٹ آف آسٹریلیا کے نام سے ایک ملک دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا، اور اس کے بعد آسٹریلیا کی ترقی کا سفر شروع ہوتا گیا۔ آسٹریلیا میں ایک وقت میں ایسا بھی تھا کہ گوروں کے علاوہ کسی اور کو امیگریشن نہیں دی جاتی تھی۔ پھر اگلے 60 سالوں تک یہی پالیسی جاری رہی، لیکن آخرکار 1967 میں نان وائٹ امیگریشن پالیسی کو ختم کر دیا گیا، جس کے بعد ایشیا، مڈل ایسٹ اور پیسیفک سے ہزاروں لوگ آسٹریلیا میں آ کر آباد ہونے لگے، اور آج کی ڈیٹ تک آسٹریلیا میں مختلف کلچر اور مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آسٹریلیا ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے، جہاں پر آپ کو ہر رنگ، ہر نسل، ہر ملک اور ہر مذہب کے لوگ مل جائیں گے۔ ساؤتھ ایشیا کے بہت سے لوگوں کے لیے آسٹریلیا ایک ڈریم کنٹری ہے، مگر آسٹریلیا ایک ٹریپ میں پھنستا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں دنیا کی لیسٹ افورڈیبل کنٹریز میں ٹاپ پر آ چکا ہے۔ آسٹریلیا کے 3 شہر ٹاپ 10 ان افورڈیبل سٹیز کی لسٹ میں آ چکے ہیں۔ سڈنی ہانگ کانگ کے بعد دنیا کا سب سے مہنگا ترین ملک تصور کیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کو ان افورڈیبل بنانے میں اس کی مارکیٹ کا بڑا رول ہے۔ ابھی تک کی ویڈیو دیکھ کر تو آپ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آسٹریلیا میں جب اتنا زیادہ علاقہ خالی پڑا ہے
تو وہاں گھر لینا بہت زیادہ افورڈیبل ہوگا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آسٹریلین مینٹیلٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو دنیا میں انسان کہیں بھی رہتا ہو، گھر بنانے کی یا گھر لینے کی خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، مگر آسٹریلین کے لیے گھر ایک نیشنل آئیڈینٹی ہے۔ آسٹریلیا میں گھر کو اسٹیبلٹی اور خوشحالی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی 75% آسٹریلین کے لیے اپنا گھر ہونا ان کی ٹاپ پریورٹی اور ڈریم ہے، مگر یہ ڈریم اب آہستہ آہستہ ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اینڈ لیٹ می ایکسپلین کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ 1970 میں سڈنی میں ایوریج سالانہ تنخواہ تھی تقریباً $4200 اور اس وقت ایک نارمل گھر کی قیمت تقریباً $18,700 کے قریب تھی، جبکہ 2024 میں اب سالانہ ایوریج تنخواہ جو ہے وہ تقریباً $74,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، یعنی کہ 1970 سے تقریباً 70 گنا زیادہ۔ اس لیے آج ایک ایوریج گھر کی پرائس $1.5 بلین ہے، جو کہ 1970 میں مکانات کی قیمتوں سے تقریباً 80 گنا زیادہ قیمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آسٹریلیا میں گھر خریدنا بہت زیادہ مشکل کام ہو گیا ہے، اور یہ صورتحال صرف سڈنی میں نہیں ہے، باقی تمام آسٹریلین شہروں میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے۔ آسٹریلیا میں جو لوگ لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں سالانہ، وہ بھی تقریباً 13% ہی گھر افورڈ کر سکتے ہیں، اور ان 13% گھروں کو لینے کے لیے بھی انہیں بہت زیادہ قرضہ لینا پڑتا ہے۔ ہر سال آسٹریلیا کی پاپولیشن میں 4 لاکھ افراد کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ US اور کینیڈا کی پاپولیشن سے تقریباً 2 گنا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ امیگریشن ہے۔ ہر سال چائنا اور ایشیا سے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں آسٹریلیا میں، اور کچھ تو وہیں کے مقامی بن جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ لاکھوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد بھی وہاں کی نیشنلٹی حاصل نہیں کر سکتے، اور مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے کر اپنا ویزا ایکسٹینڈ کراتے رہتے ہیں۔ لیکن اتنے زیادہ امیگریٹس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے آسٹریلیا کے پاس جو ڈیمانڈ ہے، سپلائی اس سے بہت ہی کم ہے۔ اسی سپلائی اور ڈیمانڈ کی وجہ سے آسٹریلیا میں گھروں کی پرائس کو جیسے آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ 90% کے قریب آسٹریلین انہی 4 بڑے شہروں میں رہتے ہیں، اور باقی کا تقریباً جو بیچ ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں کچھ اگایا جا سکے یا زندگی گزاری جا سکے۔ اس لیے رہنے کے لیے وہی 3 یا 4 بڑے شہر ہی میسر ہیں، کیونکہ ساری جابز اور یونیورسٹیز بھی انہی بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ اس لیے جو بھی امیگریٹس باہر سے آتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس تعلیم کی غرض سے آتے ہیں، ان کو بھی انہی شہروں میں رہنا پڑتا ہے۔ تو آسٹریلیا کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ ان امیگریٹس پر ریسٹرکشن لگا دے، لیکن اس سے اس کی اکانومی پر کافی بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ آسٹریلیا کی تقریباً 17% اکانومی فارن اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہی چلتی ہے۔ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پڑھنے کے لیے آسٹریلیا آتے ہیں کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کوئی جاب یہیں سے ہی تلاش کر کے یہیں سیٹل ہو جائیں۔ آسٹریلیا میں یونیورسٹیز کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، اسی وجہ سے چائنا، انڈیا اور پاکستان سے آنے والے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے آسٹریلیا کی اکانومی کو کافی بوسٹ ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آسٹریلیا کی انڈسٹری کو پورا کرنے کے لیے آسٹریلیا کی اپنی پاپولیشن کافی کم تعداد میں ہے، اس لیے اسے باہر سے بھی لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیبر بھی ایسی جو انگلش اچھے طریقے سے بولنا اور سمجھنا جانتی ہو۔ ایسے میں جب ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ آسٹریلیا کی طرف آئیں گے تو ان کو سیٹل کرنا اور ان کو رہائش کا انتظام دینا کافی مشکل ہو جائے گا۔ گو کہ آسٹریلیا ایسے پلانز پر عمل کر رہا ہے کہ اس ریگستان میں ڈیمز کے ذریعے پانی پہنچایا جائے اور وہاں پر آبادی سیٹ کی جائے اور کھیت کھلیان اگائے جائیں، لیکن یہ پلان ایسے ہیں جن میں کئی سال لگ سکتے ہیں، اور تب تک آسٹریلیا کو کوسٹ لائن پر موجود شہروں میں نئے گھروں کی تعمیر کرنا پڑے گی۔